سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بار سارے جانوروں کو طلب کیے کہ سب کے سب حاضر ہو جائیں. سب آ گئے. اس میں سے ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے، شاید کل کی تفسیر میں پرسوں کی تفسیر میں ہم نے بتایا تھا، ہدہد جو پانی میں چونچ میں پانی رکھ کر کے حضرت سلیمان ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. تفسیر میں اس کا ذکر بھی آیا ہے اور مینڈک کا بھی ذکر ہے. بہرحال تو ہدہد پرندہ جو ہے نہیں تھا، غیر حاضر تھا. نظریں پہچان لیتی ہیں اللہ کے نبیوں کی کہ کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر ہے. آپ نے فوراً محفل میں پوچھا، فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کیا ہو گیا میں دیکھ نہیں رہا ہوں، ہدہد کہاں گیا ہے، کیا غائب ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لأعذبنہ عذابا شدیدا، بعد میں آئے گا تو سخت سزا دوں گا اس کو، او لأذبحنہ، یا تو پھر اس کو ذبح ہی کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا تو پھر کوئی معقول عذر لے کر کے آئے کہ کیوں نہیں آیا تھا. فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ آ گیا. کون؟ ہدہد پرندہ آ گیا. فقال احطت بما لم تحط به، میں ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جس کو یہاں پر لوگ نہیں جانتے. جئتک بنبأ، میں ایک خبر لے کر کے آیا ہوں آپ کے پاس، اور بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کیا خبر لے کے آؤ؟ تو ہدہد نے کہا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ. پرندہ بول رہا ہے، اے اللہ کے نبی، میں اڑتے اڑتے ایک جگہ پر گیا تھا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایک عورت کو میں نے دیکھا، وہ عورت کو بہت کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، مال اور حکومت پر وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا بھی ایک بہت ہی قیمتی تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے. اس کا نام سبا بلقیس ہے، سبا بلقیس ہے. اور اس کے جو ماتحت لوگ ہیں، اس کی رعایا، وہ لوگ سب سورج کی پوجا کر رہے ہیں. یسجدون للشمس من دون اللہ، سورج کے سامنے وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں کر رہے ہیں. وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان ان کے اعمال انہیں سجا کر کے دکھا رہا ہے. حیرت کی بات ہے، کفار و مشرکین کو دیکھ کر کے ہدہد بھی تعجب کرتا ہے کہ اللہ کے سوا ہی دوسروں کی پوجا کر رہے ہیں. دنیا کے ہر پرندے کو پتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. ہاں، جو لوگ غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں ان کو دیکھ کر جانور بھی تعجب کرتے ہیں، جانور بھی حیرت کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو اس سے قبل شاید میں نے بتایا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی شخص جنگل کی طرف گیا، اس کی بکری کے بچے کو ایک بھیڑیا نے پکڑ لیا تھا. بھیڑیا وہ پکڑ لیا تو اس نے کسی بھی طرح بچ بچاؤ کر کے بھیڑیا سے اپنی بکری کے بچے کو چھڑا لیا، لے لیا. تو وہ بھیڑیا اوپر پہاڑ کی چوٹی پر جا کر فصیح عربی میں کہنے لگا، اے بندے، مجھے اللہ نے جو رزق دیا تھا تو نے چھین لیا. زبان میں وہ گفتگو کرنے لگا عربی. تو یہ جو دیہاتی شخص تھا وہ حیرت سے کانپنے لگا، یہ کب سے ہو گیا کہ جانور عربی بات کرنے لگ گئے؟ حیرت کی بات ہے. تو سنیے وہ بھیڑیا کیا کہتا ہے، اے نادان، اس سے بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے، اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے اور تم ایمان نہیں لاتے. جانور کا عربی بولنا یہ تعجب کی بات نہیں، تعجب کی بات یہ ہے کہ ساری نشانیاں تمہارے پاس ہو کر ایمان نہیں لاتے. تو یعنی جانور بھی یہ جانتے ہیں جو لوگ شرک اور بت پرستی کر رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. تو ہدہد آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی خبر دیا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو حکومت کر رہی ہے اور لوگوں کو کس کا سجدہ کروا رہی ہے؟ سورج کا سجدہ کروا رہی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں خط لکھ کر کے بھیجتا ہوں، کیونکہ ہمارے علم میں جو بھی اس طرح کا ہوگا اسے ہدایت کی طرف بلانا نبی کا کام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا جس کی شروعات ہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے شروع
جو نہایت مہربان رحمت والا، اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، اتنا ہی لکھا کہ تو گھمنڈ مت کر اے عورت، اسلام لے آ اور میرے پاس آ جا۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے واتونی مسلمین، مسلمانوں میں آ جا۔ تو اسلام جو ہے یہ اس زمانے کا نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے اسلام ہے۔ سارے نبی جس دین کی تبلیغ کرتے رہے وہ کس دین کی؟ اسلام کی۔ بہرحال خط لکھا اور ہدہد کو دیا کہ جاؤ وہ سبا بلقیس کو دے دینا۔ یہ ہدہد پرندہ لے کر گیا اور خط لے جا کر کے اس کی محفل میں گرایا۔ اس عورت نے دیکھا خط میں لکھا ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو گھمنڈ مت کر، تکبر مت کر اور اسلام لے آ، اور یہ بت پرستی یا لوگوں کے کو سجدہ کروانا سورج کا، اس کو ترک کر۔ تو اس نے خط لیا اور اپنے فوجی جو اس کے بڑے بڑے ہونہار لیڈر تھے ان سب کو بلا کر مشورہ کرتی ہے، پوچھتی ہے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں تم لوگ کیا کہتے ہو، بتاؤ کیا کروں۔ سلیمان کی طرف سے ایک ایسا لیٹر آیا ہے، وہ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ لوگوں نے کہا دیکھو ہم تو بڑی طاقت والے ہیں، بہت مضبوط لوگ ہیں، پھر بھی معاملہ آپ کی طرف ہے، بیگم صاحبہ آپ جو چاہیں وہ کریں، آپ کے حکم پر ہم پابند رہیں گے۔ تو پھر سبا بلقیس نے کیا کہا، دیکھو فوجیں جب جاتی ہیں کہیں پر بھی تو شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، ہم جائیں گے لڑنے کے لیے سلیمان کی فوج سے تو مڈبھیڑ ہوگی تو لوگوں کا بھی نقصان، شہروں کا نقصان ہوگا۔ ایسا کرتی ہوں کہ اگر وہ دولت کے لیے کر رہے ہیں، نبوت بہانہ بنا کر صرف وہ دولت اور بادشاہت قائم کرنے کے لیے کر رہے ہوں تو ایک بہت قیمتی ہدیے میں ان کے پاس بھیجتی ہوں، اگر وہ قبول کر کے خاموش رہ گیا تو سمجھ لینا کہ وہ صرف ٹیکس مانگنے کے لیے مجھ کو یہ دعوت دے رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، بہت بڑا ہدیہ دے کر اپنی فوج کے ساتھ بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ قوم آئی اور بڑے بڑے تحفے لے کر کے آئے، قیمتی تحفے۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم یہ چھوٹے سے مال سے میری مدد کرنے آئے ہو، تم کو جتنا ملا ہے اس سے کئی زیادہ بہتر اللہ نے مجھے دیا ہے، لے جاؤ اس کو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود، اگر وہ باز نہیں آئی تو اب میں اپنی فوج لے کر کے آؤں گا اور ایسے انہیں مزہ چکھاؤں گا کہ پھر کبھی نہ تاریخ میں سنا ہوگا پہلے اور نہ بعد میں کوئی سنے ہوگی۔ جلال میں آپ نے فرمایا۔ فوج واپس گئی، جا کر کے سبا بلقیس سے سب سنا دیا کہ وہ تو بہت سخت معاملہ اپنائے ہوئے ہیں، چلنا ہی پڑے گا آپ کو۔ اب بیگم صاحبہ کو تیار کر رہے تھے لوگ کہ ہم نے ان کا جلال دیکھا، ملکہ سبا بلقیس کو۔ اب یہ لوگ گئے بلقیس کے پاس اور بلقیس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، سلیمان سے ہم خود جا کر کے ملیں گے اور بات کریں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی خبر آ گئی کہ ملکہ بلقیس آنے والی۔ کہاں رہتی تھی جانتے ہیں؟ یمن میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں تھے۔ یمن اور فلسطین کا جو ڈسٹنس ہے وہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہوگا، ایک اندازاً، ایک تخمیناً بتا رہا ہوں، سرچ کر کے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا، کافی لمبا ہے۔ تو وہ وہاں سے نکلی تو ہدہد نے بتایا تھا کہ ایک بہت ہی قیمتی تخت پر وہ بیٹھتی ہے، وہ 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت، اس پورے تخت کو سونے اور چاندی سے جڑا گیا تھا، ہیرے لگائے گئے تھے قیمتی، اور اس تخت کی حفاظت کے لیے وہ 7 دروازے بنائی تھی، ہر دروازے پر 2 پہرے دار رکھی تھی کہ وہ دنیا کا قیمتی تخت جس پر وہ بلقیس بیٹھتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے یہاں اپنی فوج میں، اپنی امتیوں میں جتنے حاضر تھے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، اے لوگوں تم میں سے کوئی ہے جو اس کا تخت یہاں لے کر کے آئے اس کے یہاں آنے سے پہلے؟ بلقیس وہاں سے آ رہی ہے یمن سے چل کر
کیا اس سے پہلے کوئی اس کا تخت یہاں لا کر کے دے گا؟ قال، اب سنیے ترتیب کے ساتھ جو اس سورے میں آئے، میں آج سے پڑھ رہا ہوں. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جنات بھی محفل میں ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو ایک جن کھڑا ہوا، سرکش قسم کا جن تھا، بہت ہی جس کو کہتے ہیں بہت دھاکڑ قسم کا. ایسا جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں لے کر کے آؤں گا اس کا تخت اٹھا کر. کب لاؤ گے؟ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا. محفل ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اب تفسیر کی محفل چل رہی ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی نا. ہاں، بہت رات تک تو نہیں چلتی ہے. ظاہر سی بات ہے کسی بھی محفل کے ختم ہونے سے پہلے لانا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ جبکہ وہاں پر مقصد ضروری نہیں تھا، محفل ختم ہونے سے پہلے بھی لے آ جاتا جن تو کیا نقصان کہ بلقیس کو آنے میں شاید مہینہ لگنے والا تھا. وہ یمن سے چل کر کے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ لے آؤ، لیکن جن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں اور کوئی ہے؟ اب دوسرا جنات کی ختم ہو گئی، انسانوں میں سے ایک اٹھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے تھے. قال الذی عنده علم من الکتاب. اللہ اس بندے کی صفت میں فرما رہا ہے کہ ان کی محفل میں بیٹھا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کون سی کتاب؟ زبور کا. زبور، اللہ کی کتاب کا علم تھا. وہ بندہ اٹھا، کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اے اللہ کے نبی میں لے آؤں گا وہ تخت. کہا کب لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. قرآن میں یہ ہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عنده. اتنا ہی نہیں، قرآن میں یہ بات آئی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اس بندے نے کہا تو کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. پھر سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکا تھا. یہ کون؟ جن نہیں، جنات میں سے نہیں، انسانوں میں سے. سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے جن کا نام آصف بن برخیہ، تفسیر میں لکھا گیا ہے. تو یہ تخت لا کر رکھ بھی دیے. کتنا بڑا تھا؟ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا. اس زمانے کے 100 لوگ بھی نہیں اٹھا پائیں گے اس کو. وہ تخت اکیلے تنہا وہ لے کر کے آئے. 1000 کلومیٹر سے دور کا فاصلہ ہے، وہاں سے پلک جھپکنے سے پہلے لائے. اسی سے تو ثابت ہے قرآن پاک میں اولیاء کی کرامت کا ثبوت کہ اولیاء کاملین کو اللہ نے یہ تصرف اور یہ اختیار عطا کیا ہے کہ وہ ان کے لیے مولا تعالیٰ زمین کو سمیٹ دیتا ہے، وقت کو گھیر دیتا ہے اور طاقت کو بلند و بالا کر دیتا ہے. وہ جو چاہے مولا تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں کر سکتے ہیں. اب یہاں سے اندازہ کیجئے آپ کہ وہ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے کون تھے؟ ولی تھے، انسان تھے. یہاں سے یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنات سے کئی زیادہ درجے قوت اللہ نے انسانوں کو عطا کی. پھر چلے کر کر کے کیوں جنات پکڑنے جاتے ہیں؟ نہیں دیکھتے کچھ بابا لوگ کہتے میرے پاس جنات ہیں، میرے پاس جنات ہیں. کیوں جنات رکھے ہو؟ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، آپ خالی ہو، اس کے لیے جنات پکڑ رہے ہو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نے عرض کیا تھا، وہ اپنے باغیچے میں جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے صبح سے شام تک، اور رات کو جب گھر جاتے تھے تو ان کا باغیچہ پورا جھاڑا ہوا ہوتا تھا، کچرا سب صاف. روز دیکھتے تھے یہ کون کر کے جاتا ہے. ایک دن رات میں باغیچے میں رک گئے دیکھنے کے لیے. آدھی رات گزری تو جھاڑنے کی آوازیں آنے لگی، جھاڑو کی. حضرت سرکار غریب نواز فوراً اندر گیا اور پوچھا کون لوگ ہیں جو میرا کام کر رہے ہیں؟ اگر دوست ہیں تو دوست سے چھپنا نہیں چاہیے دوست کو. تو وہ 6 لوگ تھے جو ظاہر ہو گئے، 5-6 لوگ تھے بڑی بڑی شکلوں کے، سفید لباس. انہوں نے کہا ہم جنات ہیں، ہم جنات ہیں. کہا کیوں؟ میرے باغیچے کا کام کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہم برسوں سے قرآن پڑھتے تھے لیکن روزانہ آپ کی تلاوت سن سن کر کے ہماری تجوید صحیح ہو گئی.
آپ جو قرآن پڑھتے ہیں اس سے ہم نے اپنی تلاوت صحیح کر لی، اس حساب سے آپ ہمارے استاد ہوتے ہیں اور شاگرد استاد کا کام تو کر ہی سکتا ہے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اپنے کام پر لگے رہو، مجھے کوئی خلل اندازی نہ کرو، ختم کر دیا۔ یہ نہیں کہ میرے پاس جنات کام کر رہے ہیں تو اب اور بھی دوسرا بھی کام کرا لوں، 4 مالے کی بلڈنگ بھی بنا دوں، ہاں دیکھو وہاں سے پیسے اٹھا کر کے لاؤ۔ نہیں، یہ اللہ کے اولیاء بے نیاز تھے، انہیں معلوم تھا اللہ ان سے کئی زیادہ قوت انسانوں کو عطا کی۔ آپ کے پاس قوت ہے جنات سے زیادہ، جنات سے خوف نہ کرو، ڈرو مت، جنات تم سے ڈرتے ہیں، جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، اور تقریباً دنیا کی سب مخلوق تم سے ڈرتی ہے، سب ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا رعب دوسری مخلوقات میں رکھا ہے۔ تو یہاں پر بیچ میں نے یہ بات عرض کی اس لیے کہ لوگ جنات موکلین ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی میں اللہ نے وہ قوت عطا کی تھی کہ پلک جھپکنے سے پہلے انہوں نے ملکہ سبا بلقیس کا تخت حاضر کر دیا۔ اب یہاں سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے، سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، اور حضرت آصف بن برقیہ جو ولی ہیں، کون سے کس امت کے ولی ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی، اور ان کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا؟ زبور کا۔ اب ادھر اگر ہم دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت سب سے افضل امت، اور ان کے اولیاء میں سرکار عبد القادر جیلانی، جن کے پاس زبور کا علم نہیں سیدھے قرآن کا علم ہو، تو پھر اگر وہ عبد القادر کہہ دیں کہ میں قبر پر ٹھوکر ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے، سچ فرمایا آپ نے حضرت عبد القادر جیلانی، آپ نے جو فرمایا اپنے قصیدے میں بھی اور دیگر الفاظ میں بھی کہ اگر میرا چاہنے والا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا ستر کھل جائے میں یہی سے اس کی ستر پوشی کروں گا۔ حق فرمایا، اس میں لوگوں کو کڑھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر جاؤ حضرت آصف بن برقیہ سے پوچھو کہ تم نے کیسے تخت لایا؟ انکار ہو جائے گا قرآن کا۔ قرآن میں ذکر ہے نا کہ پلک جھپکنے سے پہلے، یہ عقل میں نہیں آتی چیزیں۔ ایک بات یاد رکھیں، معجزہ اور کرامت لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، تمہیں تسلیم کرنا ہوگا۔ بہرحال جب وہ بلقیس آئی، اس کو میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں، جب آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا نکروا لہا عرشہا، تھوڑا سا ادھر ادھر سے اس کو ڈیمیج کرو، ادھر ادھر اسکریچ کرو اس کو، دیکھتے ہیں وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی۔ ننظروا اتہتدی من الذین ام لا یہتدون، پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی، دیکھیں۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشکی، جب وہ آئی سلیمان علیہ السلام کے پاس تو پوچھا گیا کیا تیرا بھی تخت ایسا ہی ہے؟ تیرا بھی تخت ایسا ہی ہے؟ قالت قیل اہکذا عرشکی قالت کأنہ ہوا، ایسا ہی نہیں یہی ہے، ایسا ہی نہیں یہی ہے۔ تو بلقیس تو جانتی تھی اس کا تخت ہے، یہاں کیسے آیا؟ تب پھر سبا بلقیس کو جب یہ بتایا گیا سلیمان علیہ السلام کا پاور، سلیمان علیہ السلام کی قوت، ان کی محفل میں بیٹھنے والے ایک ولی کی طاقت، تو سبا بلقیس نے کہا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اسلام لائی سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی ذات پر، میں اپنی گردن جھکاتی ہوں۔ وہیں پر آ کر کے آگے ہم نے سجدہ بھی کیا ہے، آج سجدے کی آیت بھی آئی تھی، تقریباً اسی کے آس پاس میں ہے۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، یہ واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیش آیا، اس میں کئی چیزیں ہمیں عبرت کی ملی۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے مطابق عقائد قرآن سے ہمیں ملتے ہیں کہ ایک ولی کا تصرف اور اختیار، ان کی کرامت کا ثبوت قرآن پاک میں ہے، اور نبی کا سننا، اس کا بھی ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ جب وہ چونٹیوں کی بولیاں سنتے ہیں تو نبی اپنی امتیوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں، ان کی بھی بولیاں سنتے ہیں جن کو بولنا آتا نہیں ہے۔ بس ہم اسی عقیدے کے ساتھ رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو مذہب اہل سنت و جماعت کے سچے عقائد پر قائم و دائم رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔